دروازہ کھولو جاہل لڑکی، آج میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ شاہزیب کی دھاڑ سے پورے کوریڈور کی دیواریں گونج اٹھیں۔ نہیں، میں نہیں کھولوں گی، آپ مجھے مار دو گے۔ اندر سے سمرا کی روتی ہوئی کپ کپاتی آواز آئی۔ اوئے زاویار، لگتا ہے آج بھابھی کی خیر نہیں۔ شاہزیب بھائی تو پھٹ پڑنے والے آتش فشاں لگ رہے ہیں۔ ہانیہ نے دروازے کی اوٹ میں چھپتے ہوئے سرگوشی کی۔ چپ کر جہانیہ، مزہ آنے دے۔ کب سے اس گھر میں کوئی لائیو ایکشن فلم نہیں لگی، آج تو پوری بالی ووڈ فلم چلے گی۔ میں تو پاپ کارن مس کر رہا ہوں۔ زاویار نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے جواب دیا۔ سمرا کی بچی، شرارت سے کنڈی کھول، ورنہ میں نے دروازہ توڑ دینا ہے، اور پھر جو تیرا حشر کروں گا وہ تو نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اس نے دروازے پر ایک اور زوردار مکہ مارا۔ میں نے جان بوجھ کر تھوڑی کیا ہے، وہ استری خود ہی اتنی گرم ہو گئی تھی۔ سمرا نے اندر سے اپنی صفائی پیش کرنے کی ناکام کوشش کی۔ استری خود گرم ہو گئی تھی؟ استری کے اندر کیا کوئی جن بیٹھا تھا جو خود بخود ٹیمپریچر فل کر گیا؟ تم سے ایک کام کہا تھا، صرف ایک کام، کہ میرا بلیک امپورٹڈ کوٹ پریس کر دو، اور تم نے اس کے سینے پر استری کا پورا نقشہ چھاپ دیا۔ شاہزیب خود سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ اپنے کام خود کیا کریں؟ دادی کہتی ہیں اپنا کام خود کرنا سنت ہے۔ سمرا نے اندر سے مذہب کا سہارا لینے کی کوشش کی۔ اب تم مجھے دین سکھاؤ گی؟ میں نے تمہیں خاص طور پر نہایت واضح الفاظ میں کہا تھا کہ سمرا بیگم استری کو دو پر رکھنا۔ کوٹ ریشمی اور اونی مکس ہے، اور تم نے کیا کیا؟ فل پر گھما کر اوپر رکھ دی، اور خود موبائل پر لگ گئی ہوگی۔ میں موبائل پر نہیں لگی تھی۔ وہ ہانیہ آ گئی تھی مجھ سے اپنے اسائنمنٹ کے بارے میں پوچھنے۔ میں بس اس کی طرف مڑی ہی تھی کہ اتنی دیر میں دھواں نکلنے لگا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اتنا نازک ہے؟ میں نے تو بس سلوٹے نکالنے کے لیے تھوڑا سا دبایا تھا۔ سمرا کی آواز اب سسکیوں میں بدل چکی تھی۔ باہر کھڑی ہانیہ کا رنگ اڑ گیا۔ ہائے اللہ، زاویار بھائی میرا نام کیوں لے رہی ہیں بھابھی؟ اب بھائی مجھے بھی کچا چبا جائیں گے۔ ہانیہ نے گھبرا کر اپنے ناخن چبانے شروع کر دیے۔ تو اور کیا، جب تم لوگ مل کر سارا دن ٹک ٹاک بناتی ہو تو دھیان تو بھٹکے گا نا۔ اب بھگتو۔ میں تو کہتا ہوں اندر جا کر بھابھی کا ساتھ دے اور بتا کہ تیری اسائنمنٹ واقعی کورس سے زیادہ ضروری تھی۔ زاویار نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ہانیہ کو کونے ماری۔ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ بھائی کی آنکھوں سے جو اس وقت شعلے نکل رہے ہیں نا، وہ مجھے اور میری اسائنمنٹ کو ایک ساتھ جلا کر راکھ کر دیں گے۔ میں تو یہاں سے کھسک رہی ہوں۔ ہانیہ نے مڑنے کی کوشش کی۔ ارے رک جا بزدل، اصل سین تو اب شروع ہونے والا ہے۔ دیکھ بھائی نے دروازہ توڑنے کی تیاری کر لی ہے۔ زاویار نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس کھینچا۔ تم نے اسے پریس نہیں کیا، تم نے اسے روسٹ کیا ہے۔ کھولو دروازہ۔ شاہزیب نے ایک زوردار دھکا مارا، اور چونکہ کنڈی ٹھیک سے بند نہیں تھی، دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ سامنے بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، گھٹنوں میں سر دیے سمرا کمبل کے ایک کونے میں دبکی بیٹھی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، اور وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ اب رو کر مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش مت کرنا۔ تم جانتی ہو وہ کوٹ کتنا مہنگا تھا۔ کل میری میٹنگ ہے اور مجھے وہی پہننا تھا، وہ کوٹ جو تایا ابو نے مجھے اٹلی سے لا کر دیا تھا۔ شاہزیب اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ تایا ابو نے دیا تھا تو کیا ہوا، وہ اور لا دیں گے۔ میں تمہارا دماغ درست کر دوں گا سمرا، میں آپ کو ویسے ہی نیا لا دوں گی۔ سمرا نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ نیا لا دو گی؟ کہاں سے لاؤ گی؟ میری 2 مہینے کی تنخواہ کے برابر تھا وہ کوٹ۔ تمہاری جیب خرچ سے اس کا ایک بٹن نہیں آنا، جاہل لڑکی۔ شاہزیب نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور بیڈ پر جھک کر اس کے قریب ہوا۔ تو میں دادی سے پیسے مانگ لوں گی، تایا ابو سے کہہ دوں گی۔ وہ مزید پیچھے کھسکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دیوار آ چکی تھی۔ دادی اور تایا ابو کے پیسوں پر عیاشی کرنے کے علاوہ آتا کیا ہے تمہیں؟ ایک استری پکڑنی نہیں آتی، تمہیں تو چائے بنانی نہیں آتی ڈھنگ سے، کوٹ جلانے کی چیمپئن۔ میں تو کب سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے استری کرنا نہیں آتا، پھر بھی آپ نے اپنا اتنا مہنگا کوٹ مجھے ہی کیوں دیا؟ گھر میں ملازم بھی تو ہیں، شکیلہ ماسی سے کروا لیتے۔ سمرا نے کمبل میں مزید اندر گھستے ہوئے صفائی پیش کی۔ کیونکہ تم میری بیوی ہو، اور بیوی کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ شکیلہ ماسی میری بیوی نہیں ہے، سمجھی تم؟ شاہزیب چلایا۔ تو کیا بیوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ دھوبی بن جائے؟ سمرا نے بھی سسکتے ہوئے تھوڑی سی زبان چلائی۔ دھوبی؟ اچھا، تو اب میں تمہیں دھوبی بنا رہا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دھوبی کیا کرتا ہے۔
शाहज़ेब गुस्से से बैठ के किनारे पर घुटना रखकर उसके ऊपर झुका। धोबी कपड़ों को ऐसे पकड़ता है और जोर जोर से धोता है। तुमने मेरा कोट जलाया है, आज मैं तुम्हें धोऊंगा। तुमने जानबूझकर मेरा कोट जलाया है ना? बोलो, तुम्हें मुझसे जलन है क्योंकि ताई अम्मा ने कल मेरी तारीफ कर दी थी। मुझे आपसे क्यों जलन होने लगी? आप हैं ही क्या, खड़ूस, गुस्से वाले, हर वक्त चिड़चिड़े रहने वाले इंसान। मैं तो बस आपकी मदद कर रही थी, ऐसी मदद का शुक्रिया जिसमें मेरा 50,000 का नुकसान हो गया। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा समरा, सच कह रहा हूं। मेरे हाथ मत चढ़ना आज। शाहज़ेब गुस्से से फनकारते हुए बिल्कुल उसके चेहरे के करीब आ गया। उसके हाथ हवा में उठे जैसे वाकई उसकी गर्दन नापने वाले हों। समरा की सांस गले में अटक गई। शाहज़ेब का चेहरा उसके चेहरे से महज चंद इंच के फासले पर था। उसके गुस्से से दहकती आंखें देखकर समरा का दिमाग माफ हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अब अपनी जान कैसे बचाए। खौफ के मारे उसके हवास काम करना छोड़ गए। उसने बेसाख्ता आंखें कस कर बंद की, थोड़ा सा आगे बढ़ी और अपने कपकपाते नरम लब शाहज़ेब के गुस्से से तपते हुए गाल पर रख दिए। कमरे में जैसे एकदम से वक्त थम गया हो, हवा का चलना रुक गया। सॉरी, गलती से जल गया। उसने आंखें बंद किए ही निहायत मासूमियत और डर से लरसती आवाज में सरगोशी की। शाहज़ेब जो अभी एक सेकंड पहले फटने वाले बम की तरह था, उस पर जैसे किसी ने मनो ठंडा पानी डाल दिया हो। उसकी सांस वहीं रुक गई। हाथ जो समरा का गला दबाने के लिए उठे थे, हवा में ही मुंजमद हो गए। उसकी बड़ी बड़ी गुस्से वाली आंखें अब हैरत और सदमे से मजीद बड़ी हो गई थीं। क्या था ये? उसकी धड़कनें जो गुस्से से तेज थीं, अब एकदम से बेतरतीब हो गईं। दिल जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब था। वो लड़की जो अभी तक चुईया की तरह कांप रही थी, उसने इतनी बड़ी जसारत कैसे कर ली? वो बस हक्का बक्का रह गया। उसके दिमाग ने मुकम्मल तौर पर काम करना छोड़ दिया था। इसी लम्हे दरवाजे के बाहर से अचानक तालियों की जोरदार आवाज गूंजी। वाह वाह, क्या सीन था, पैसा वसूल। जावियर ने सीटी बजाते हुए जोर जोर से तालियां पीटना शुरू कर दी। आहा, हाय अल्लाह, शाहज़ेब भाई तो क्लीन बोल्ड हो गए। हानिया ने भी हंसते हुए जावियार का साथ दिया। शाहज़ेब एक झटके से पीछे हटा। उसका चेहरा जो पहले गुस्से से लाल था, अब शर्मिंदगी, खजालत और एक अनजान एहसास से टमाटर की तरह सुर्ख हो चुका था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, बेशर्म इंसानों? शाहज़ेब ने बड़बड़ाकर दरवाजे की तरफ देखा। उसकी आवाज में वो पहले वाली गरज बिल्कुल गायब थी। हम तो बस ये देखने आए थे कि भाभी की जान बचती है या नहीं, लेकिन यहाँ तो भाईजान खुद ही शहीद हो गए। जावियार ने कहकहा लगाया। जावियार के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शाहज़ेब ने बौखलाहट में इधर उधर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो समरा को देखे, कजन्स को डांटे या जमीन में गर्क हो जाए। हाँ, हमें मत छोड़ें, लेकिन फिलहाल तो आप खुद को संभालें। आपके कानों से धुआं निकल रहा है भाईजान। हानिया ने शरारत से आंख मारी। शाहज़ेब के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसने एक आखिरी नजर बेड पर बैठी समरा पर डाली, जिसने जल्दी से कंबल खींचकर अपना पूरा चेहरा छुपा लिया था और सीधा लेटकर यूं जाहिर कर रही थी जैसे इस दुनिया में मौजूद ही ना हो। शाहज़ेब बगैर कोई और लफ्ज़ कहे अपना सर झुकाए, शदीद शर्मिंदगी और गड़बड़ाहट में लंबे लंबे डग भरता हुआ कमरे से निकला और कजन्स को पीछे हंसता हुआ छोड़कर तेजी से सीढ़ियां उतर गया। भाभी मान गए, आपने शेर को बकरी बना दिया। जावियार ने कमरे के अंदर झांक कर आवाज लगाई। समरा ने कंबल के अंदर ही अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया। आज उसने जो हरकत की थी, उसके बाद वो शाहज़ेब का सामना कैसे करेगी, ये सोच कर ही उसकी जान निकल रही थी। लेकिन कम से कम आज के लिए इसका गला महफूज हो चुका था। हानिया, जरा रायता तो इधर करना। जावियार भाई, मेरी बोटी मत उठाएं, मैंने पहले से अपने लिए सेलेक्ट करके रखी थी। अरे बच्चों, लड़ो मत, बहुत बनी है बिरयानी, सबको मिल जाएगी। ताई अम्मा की शफकत भरी आवाज गूंजी। दस्तरखान पर पूरी ज्वाइंट फैमिली बरजमान थी। दादी जान हस्बे मामूल सबसे ऊपर वाली निशिस्त पर बैठी सबको हिदायत जारी कर रही थीं। ताया, अब्बू, चचा जान, ताई और चची सब अपनी अपनी बातों में मगन थे। बर्तनों की खनखनाहट और फैमिली मेंबर्स के हंसी मजाक से डाइनिंग हॉल में एक रिवायती चहल पहल थी, मगर दस्तरखान के कोने पर अजीब सी खामोशी छाई थी। शाहज़ेब बिल्कुल चुपचाप सर झुकाए अपनी प्लेट को घू रहा था। वो जो अमूमन दस्तरखान पर सबसे ज्यादा बहस करता
اور ہر موضوع پر اپنی رائے دیتا تھا۔ آج اس کی زبان کو جیسے تالا لگا ہوا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ بے ساختہ بار بار اٹھ کر اس کے اپنے گال کو چھو لیتا اور پھر وہ چونک کر جلدی سے ہاتھ نیچے کر لیتا۔ اس کے بالکل سامنے سمرا بیٹھی تھی، جس کی نظریں اپنی پلیٹ سے چپکی ہوئی تھیں۔ وہ اتنی خاموشی سے چاولوں کو چمچ سے الٹ پلٹ کر رہی تھی جیسے ان میں کوئی خزانہ ڈھونڈ رہی ہو۔ اس کے چہرے کی رنگت کبھی سرخ ہوتی، کبھی سفید، اور وہ بار بار نروس انداز میں اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ شاہزیب بیٹا، اچانک تایا ابو کی بھاری آواز نے اسے چونکا دیا۔ تم نے آج وہ بلیک کوٹ کیوں نہیں پہنا؟ کل تمہاری اتنی اہم میٹنگ ہے۔ وہ کوٹ میں نے خاص طور پر اٹلی سے منگوایا تھا تمہارے لیے۔ مجھے لگا تم آج اسے ضرور پہنو گے۔ شاہزیب کے ہاتھ سے کانٹا چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس نے گھبرا کر سمرا کی طرف دیکھا، جس کے ہاتھ میں چاولوں کی ڈونگی کانپنے لگی تھی۔ جی تایا ابو، وہ کوٹ۔ شاہزیب کے الفاظ گلے میں اٹکنے لگے۔ وہ دراصل اسے ذرا ڈرائی کلین ہونے کے لیے بھیج دیا ہے میں نے۔ اس نے بمشکل ایک سفید جھوٹ کھڑا۔ ڈرائی کلین؟ تایمہ نے حیرت سے پوچھا۔ لیکن وہ تو بالکل نیا تھا، اسے ڈرائی کلین کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ہاں تایمہ، آج کل تو گھر بیٹھے بٹھائے بھی ڈرائی کلین ہو جاتے ہیں کپڑے، بس استری اور ٹیمپریچر کا سارا کمال ہوتا ہے۔ زاویار نے اپنی پلیٹ سے سر اٹھائے بغیر ایک گہرا طنز کیا اور آنکھ کے کونے سے شاہزیب کو دیکھا۔ شاہزیب نے اسے ایسی نظروں سے گھورا جیسے اسے کچا چبا جائے گا، لیکن زاویار کب ڈرنے والا تھا۔ یہ تم کیا رنگ برنگی باتیں کر رہے ہو زاویار؟ سیدھی طرح کھانا کھاؤ، دادی نے اسے ٹوکا۔ لیکن زاویار آج پورے موڈ میں تھا۔ اس نے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور نہایت معصوم صورت بنا کر تایمہ کی طرف متوجہ ہوا۔ تایمہ، ویسے ایک بات ہے، آج کل موسم بڑا رومانٹک ہو گیا ہے نا؟ بندہ غصے میں لال پیلا ہو کر کسی کے پاس جائے اور پھر بالکل موم کی طرح پگھل کر ہکا بکا سا واپس آتا ہے۔ زاویار نے ہنسی دباتے ہوئے کہا، دماغ تو ٹھیک ہے تیرا، جون کی گرمی میں حب سے برا حال ہے، پسینے سے کپڑے بھیگ رہے ہیں اور تجھے رومانس سوج رہا ہے۔ تیمہ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ہانیہ جو کب سے اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی تھی، اس سے بھی نہ رہا گیا۔ اس نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کا فیصلہ کیا۔ ہاں نا تایمہ، زاویار بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور پتہ ہے دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جل کر بھی بڑا فائدہ دے جاتی ہیں۔ بندہ سوچتا ہے نقصان ہو گیا، لیکن اصل میں تو دلوں کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہانیہ نے بات کو آگے بڑھایا اور زاویار کو میز کے نیچے سے پاؤں مار کر اشارہ کیا۔ یہ سننا تھا کہ شاہزیب جو پانی کا گھونٹ بھر رہا تھا، اس کے گلے میں پانی بری طرح پھنس گیا۔ اس سے اچانک شدید کھانسی کا دورہ پڑا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ کھانستے ہوئے سینہ سہلانے لگا۔ دراصل وہ اپنی خجالت چھپانے کے لیے کھانسی کا ڈرامہ ذرا زیادہ ہی اوور کر رہا تھا۔ دوسری طرف سمرا کے حواس جواب دے گئے۔ اس کے ہاتھ سے چاولوں کا بڑا چمچ پھسلا اور سیدھا سالن کے ڈونگے کے کنارے پر جا لگا۔ ایک زوردار آواز سے سب کی توجہ ان دونوں کی طرف مبذول ہو گئی۔ چمچ گرنے سے تھوڑا سا سالن میز کے کپڑے پر بھی چھلک گیا۔ ہائے اللہ، کیا ہو گیا تم دونوں کو؟ چچی جان فوراً اپنی جگہ سے اٹھیں۔ سمرا بیٹا، آرام سے، کپڑوں پر نہ گر جائے سالن۔ اور شاہزیب، لو پانی پیو بیٹا، آرام سے کھاتے ہیں نا، اتنی کیا جلدی ہے؟ دادی جان یہ دیکھیں بھابھی کے ہاتھ کیسے کانپ رہے ہیں، لگتا ہے ان پر کسی جن بھوت کا سایہ ہو گیا ہے یا پھر کوئی بہت بڑا جرم کر کے بیٹھی ہیں۔ ہانیہ نے معصومیت سے چٹکی لی۔ بکواس بند کر لڑکی، دادی جان کی کڑک دار آواز گونجی۔ دسترخوان پر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ یہ کیا بےہودگی لگا رکھی ہے تم دونوں بہن بھائیوں نے؟ جب دیکھو کائیں کائیں کرتے رہتے ہو، دسترخوان پر بیٹھے ہو، کوئی تمیز ہے یا نہیں؟ کھانا ہے تو چپ چاپ کھاؤ، ورنہ اٹھ جاؤ یہاں سے۔ میری بچی سمرا کو خواہ تنگ کر رکھا ہے تم لوگوں نے۔ دادی نے سمرا کی طرفداری کرتے ہوئے زاویار اور ہانیہ کی کلاس لے لی۔ لیکن دادی جان، ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں، ہم تو بس موسم کی۔ زاویار نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ میں نے کہا چپ، دادی نے آنکھیں نکالی۔ زاویار اور ہانیہ فوراً منہ بند کر کے اپنی پلیٹوں میں جھک گئے، البتہ ان کے کندھے ابھی تک دبی ہوئی ہنسی سے ہل رہے تھے۔ تایمہ نے شاہزیب کی پیٹھ سہلائی۔ ٹھیک ہو بیٹا؟ جی تایمہ، وہ بس پانی گلے میں چلا گیا تھا۔ شاہزیب نے گلا صاف کرتے ہوئے پانی کا ایک اور گھونٹ لیا، لیکن اس کی نظریں سیدھی سامنے بیٹھی سمرا پر گڑی تھیں۔ سمرا نے ڈرتے ڈرتے اپنی پلکیں اٹھائیں اور سامنے دیکھا۔ شاہزیب اسے ہی گھور رہا تھا۔
دسترخوان کے شور، برتنوں کی آوازوں اور بزرگوں کی باتوں کے درمیان ان دونوں کی ایک خاموش گفتگو شروع ہو گئی۔ بھائی جان کی بھوک اڑ گئی ہے لگتا، زاویار نے دھیمی آواز میں ہانیہ کے کان میں سرگوشی کی۔ صرف پانی پر گزارا ہو رہا ہے؟ کیا کھسر پسر ہو رہی ہے وہاں؟ تایا ابو نے اینک کے پیچھے سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں تایا ابو، ہم تو بس یہ کہہ رہے تھے کہ رات کو آئس کریم کھانے چلیں۔ شاہ زیب بھائی آج کل بڑے سخی موڈ میں ہیں۔ کیوں بھائی جان، کھلائیں گے نا آئس کریم؟ ورنہ ہم دادی کو کوئی پرانی ڈرائی کلین والی کہانی سنا دیں گے۔ زاویار نے شاہ زیب کو سیدھا سیدھا بلیک میل کیا۔ شاہ زیب نے گہرا سانس لیا، اپنے غصے کو پیا اور ایک مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے دانت پیس کر بولا، کیوں نہیں زاویار، ضرور چلیں گے۔ تم دونوں بہن بھائیوں کی تو میں ایسی خاطر تواضع کروں گا کہ تم لوگ عمر بھر یاد رکھو گے۔ اس کی اس دھمکی آمیز پیشکش پر زاویار اور ہانیہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، جبکہ سامنے بیٹھی سمرا نے دل ہی دل میں اپنی اور ان دونوں بہن بھائیوں کے حق میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ آج کی رات واقعی بہت لمبی اور بھاری ہونے والی تھی۔ زاویار بھائی خدا کے لیے تھوڑی آہستہ آواز میں بولیں، دادی کی آنکھ کھل گئی تو میرا نیا کوٹ منگوانے کا سارا پلان دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ سمرا نے لاؤنج میں ایک کونے میں رکھے صوفے پر اونگتی دادی کی طرف گھبرا کر دیکھتے ہوئے شدید سرگوشی کی۔ بھابھی جان، میں تو آہستہ ہی بول رہا ہوں، لیکن آپ کی فرمائشیں سن کر میرے اندر کا فائنانس منسٹر چیخیں مار رہا ہے۔ 50,000 کا کوٹ، اور وہ بھی اٹیلین برانڈ کا۔ آپ کو اندازہ ہے کتنے پیسوں میں کتنے پیزے کھا سکتا ہوں؟ زاویار نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جماتے ہوئے جواب دیا۔ او ہو زاویار بھائی، آپ تو ہر وقت کھانے کا ہی سوچتے رہتے ہیں۔ بھابھی بیچاری پہلے ہی اتنی ٹینشن میں ہے، جلدی سے کوئی اچھا سا ڈیزائن ڈھونڈ لینا، بالکل ویسا جیسا شاہ زیب بھائی کا جلا ہے۔ ہانیہ نے زاویار کے کاندھے پر مکہ مارتے ہوئے کہا، اور خود بھی اسکرین کے مزید قریب ہو گئی۔ وہ تینوں لاؤنج کے نرم کارپیٹ پر سر جوڑے بیٹھے تھے، درمیان میں لیپ ٹاپ رکھا تھا اور تینوں کی نظریں اسکرین پر جمی تھیں۔ سمرا واقعی دل سے شرمندہ تھی اور کسی بھی قیمت پر شاہ زیب کے غصے کی تلافی کرنا چاہتی تھی۔ دیکھیں زاویار بھائی، میری کمیٹی نکلی تھی پچھلے مہینے، پورے 60,000 ہیں میرے پاس۔ اب آپ مجھے وہ والا کوٹ ڈھونڈ دیں، ورنہ آپ کے بھائی نے مجھے کچا چبا جانا ہے۔ سمرا نے اپنی جمع پونجی کا حساب دیتے ہوئے التجائی انداز میں کہا۔ ارے بھابھی، آپ ٹینشن کیوں لیتی ہیں؟ جب زاویار دی گریٹ ہیکر آپ کے ساتھ ہے تو کیا غم ہے؟ بس یہ دیکھیں، یہ رہا وہ برانڈ، اب ذرا قریب آ کر دیکھیں ان میں سے کون سا ڈیزائن تھا۔ زاویار نے لیپ ٹاپ کا رخ تھوڑا سا سمرا کی طرف کیا۔ سمرا ڈیزائن کو غور سے دیکھنے کے لیے زاویار کی طرف جھکی۔ دونوں کے سر تقریباً ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے تھے، جبکہ ہانیہ دوسری طرف سے اسکرین میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بالکل اسی وقت لاؤنج کی سیڑھیوں پر قدموں کی آہٹ ہوئی۔ شاہ زیب جو اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، اب وہ خود ہی پانی پینے کے بہانے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ سمرا، جس کی آنکھوں میں ابھی کچھ دیر پہلے صرف اس کے لیے خوف اور وہ عجیب سا احساس تھا، اب وہ زاویار کے بالکل ساتھ جڑ کر بیٹھی لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھ رہی تھی اور دبی دبی ہنس رہی تھی۔ اچھا زاویار بھائی، یہ والا کلر تو بالکل سیم ٹو سیم ہے۔ سمرا کی سرگوشی لاؤنج کی خاموشی میں شاہ زیب کے کانوں تک پہنچی۔ ہاں بھائی، کلر تو سیم ہے، لیکن ذرا سوچیں، اگر میں یہ کوٹ آپ کو آدھی قیمت میں ڈھونڈ دوں تو باقی کے 3,000 میں آپ مجھے کیا کمیشن دیں گی؟ زاویار نے شرارت سے کہا۔ جو آپ مانگیں گے زاویار بھائی، بس آپ یہ آرڈر کر دیں۔ سمرا نے خوشی سے زاویار کے بازو پر ہلکا سا ہاتھ مارا۔ یہ ہاتھ زاویار کے بازو پر نہیں، سیدھا شاہ زیب کے دل پر لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ یہاں میں غصے سے جل رہا ہوں، اور یہ میڈم یہاں کزن کے ساتھ مل کر میرے خلاف کوئی نئی سازش کر رہی ہیں، اور یہ زاویار کا بچہ، اسے تو میں کل ہی ہاسٹل شفٹ کرواتا ہوں۔ شاہ زیب نے دل ہی دل میں دانت پیستے اس نے اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے زور سے گلا صاف کیا۔ تینوں نے ایک سیکنڈ کے لیے مڑ کر دیکھا، لیکن جیسے ہی دیکھا کہ شاہ زیب کھڑا ہے، سمرا نے جلدی سے لیپ ٹاپ کی اسکرین تھوڑی سی نیچے کر دی اور زاویار کی طرف مزید کھسک گئی تاکہ شاہ زیب اسکرین نہ دیکھ لے۔ جلدی جلدی کریں زاویار، وہ آ گئے ہیں، کہیں دیکھ نہ لیں۔ سمرا نے بوکھلا کر سرگوشی کی۔ یہ خسر پسر شاہ زیب کو اور بھی بری لگی۔ اسے توقع کی تھی کہ اسے دیکھتے ہی سمرا جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس آئے گی یا کم از کم گھبرا جائے گی، لیکن وہ تو الٹا زاویار کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ زیب لمبے ڈگ بھرتا ہوا کچن کی طرف بڑھا۔ فریج کا دروازہ اس نے اتنے زور سے کھولا
کہ دادی نے نیند میں ہی کلمہ پڑھا، لا حول ولا قوت، یہ کون رات کے پچھلے پہر گھر توڑ رہا ہے؟ دادی نے آنکھیں کھولے بغیر بڑبڑاتے ہوئے کروٹ بدلی۔ دیکھا بھائی، آپ نے دادی کو جگا دیا نا۔ ہانیہ نے کچن کی طرف منہ کر کے دبی آواز میں احتجاج کیا۔ میں اپنے ہی گھر میں پانی بھی نہیں پی سکتا اب۔ شاہ زیب پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے کچن سے نکلا اور اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ان کی اسکرین دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن زاویار نے لیپ ٹاپ اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ پی سکتے ہیں بھائی جان، لیکن ذرا سافٹلی۔ آپ کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا کیا؟ زاویار نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ میرا غصہ کیوں ٹھنڈا ہونے لگا؟ جنہیں شرم آنی چاہیے وہ تو یہاں بیٹھ کر رات کے 2 بجے فلمیں دیکھ رہے ہیں اور کہے لگا رہے ہیں۔ شاہ زیب نے سیدھا سمرا کو گھورتے ہوئے طنز کا تیر چلایا۔ سمرا نے نظریں چرائیں اور اپنے دوپٹے کے پلو سے کھیلنے لگی۔ ہم فلم نہیں دیکھ رہے، تو پھر کیا چل رہا ہے اس لیپ ٹاپ پر جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے؟ شاہ زیب کا لہجہ سخت تھا، لیکن اندر سے وہ یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ آخر سمرا زاویار کے اتنے قریب بیٹھ کر کیا کر رہی ہے۔ ارے کچھ نہیں بھائی جان، وہ بھابھی میرے لیے ایک شرٹ پسند کر رہی تھیں۔ میں نے سوچا آپ تو مجھے کبھی گفٹ دیتے ہی نہیں، بھابھی سے ہی کچھ وصول کر لوں۔ زاویار نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔ شرٹ؟ شاہ زیب کی بھویں تن گئیں۔ سمرا تمہارے لیے شرٹ پسند کر رہی ہے؟ جی ہاں، دیکھیں نا، بھابھی کہہ رہی تھی کہ مجھ پر بلیک کلر بہت سوٹ کرے گا، بالکل ویسا بلیک جیسا آپ کا کوٹ تھا جو جل گیا۔ زاویار نے جان بوجھ کر جلتی پر تیل چھڑکا۔ شاہ زیب نے غصے سے سمرا کی طرف دیکھا، جب شرمندگی اور بوکھلاہٹ سے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ تو مطلب اب یہ میرے جلے ہوئے کوٹ کے پیسوں سے اس چھچورے کزن کو شرٹیں لے کر دے رہی ہے اور اسے بتا رہی ہے کہ اس پر بلیک رنگ جچے گا۔ شاہ زیب کے دماغ میں خطرناک خیالات گردش کرنے لگے۔ اسے اس وقت زاویار سے شدید ترین جلن ہو رہی تھی۔ تمہیں شرٹ کی کیا ضرورت ہے زاویار؟ پچھلے ہفتے ہی تو تم 4 نئی شرٹیں لائے ہو، شاہ زیب نے خفگی سے کہا۔ ارے بھائی جان، شرٹس تو جتنی بھی ہوں کم ہیں، اور پھر بھابھی کی چوائس اتنی کمال ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ انہوں نے جو ڈیزائن فائنل کیا ہے نا، میں تو پہن کر ہیرو لگوں گا، ہے نا بھابھی؟ زاویار نے سمرا کو آنکھ ماری۔ سمرا جو جھوٹ بولنے میں بالکل کچی تھی، ہڑبڑا کر بولی، جی زاویار بھائی پر تو سب کچھ ہی اچھا لگتا ہے۔ یہ شاہ زیب کے لیے برداشت سے باہر تھا۔ اس نے پانی کا گلاس اتنے زور سے میز پر رکھا کہ تھوڑا سا پانی چھلک کر کارپیٹ پر گر گیا۔ شاباش، بہت خوب۔ شوہر کا 50,000 کا نقصان کر کے کزنز کو شرٹیں لے کر دی جا رہی ہیں اور ان کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں۔ شاہ زیب نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ بھائی جان، آپ کو جلن ہو رہی ہے کیا؟ ہانیہ نے معصومانہ انداز میں پوچھا۔ مجھے کیوں جلن ہونے لگی؟ تم لوگ جو مرضی کرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور تم؟ شاہ زیب نے انگلی کا اشارہ سمرا کی طرف کیا۔ تمہیں تو میں صبح بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر شاہ زیب تیزی سے پلٹا اور غصے میں پیر پٹکتا ہوا واپس سیڑھیوں کی طرف چلا گیا۔ آہستہ بھائی جان، دادی جاگ جائیں گی، زاویار نے پیچھے سے ہنستے ہوئے آواز لگائی، جس پر شاہ زیب نے مڑ کر اس پر ایک خونی نظر ڈالی اور اوپر غائب ہو گیا۔ جیسے ہی شاہ زیب نظروں سے اجھل ہوا، زاویار اور ہانیہ نے ہائی فائیو کیا اور دبی دبی آواز میں ہنسنے لگے۔ ہائے اللہ، زاویار بھائی، آپ نے انہیں شرٹ کا کیوں کہا؟ وہ تو سچ مچ غصہ کر گئے ہیں اور وہ صبح مجھ سے لڑیں گے۔ سمرا نے پریشانی سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ بھابھی، آپ بھی کتنی بھولی ہیں، وہ غصہ نہیں کر رہے، وہ جیلس ہو رہے ہیں۔ آپ نے ان کا اترا ہوا چہرہ نہیں دیکھا جب آپ نے کہا کہ مجھ پر سب سوٹ کرتا ہے؟ بھائی جان تو اندر سے پورے کوئلہ ہو چکے ہیں۔ زاویار نے ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ جیلس؟ وہ؟ اور مجھ سے؟ پاگل ہو گئے ہیں آپ، انہیں تو بس اپنے کوٹ کی پڑی ہے، سمرا نے ناگواری سے کہا۔ لیکن دل کے کسی کونے میں اسے زاویار کی بات سن کر ایک عجیب سی خوشی بھی محسوس ہوئی۔ اچھا، آپ جلدی سے آرڈر کنفرم کریں، میڈیم سائز، بلیک کلر، اٹیلین کٹ، ڈن؟ زاویار نے لیپ ٹاپ اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ ڈن۔ پلیز کل تک ڈیلیوری کروا لیں ایمرجنسی میں، ورنہ جو آگ ابھی ان کے سینے میں لگی ہے نا، وہ صبح تک مجھے بھی جلا دے گی۔ سمرا نے اپنے کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز ڈالتے ہوئے اطمینان کا سانس لیا۔ کوٹ تو آ جائے گا بھابھی جان، لیکن مجھے لگتا ہے یہ نیا کوٹ بھائی جان کے غصے کی آگ نہیں بلکہ کسی اور آگ کو بجھانے کے کام آئے گا، زاویار نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سمرا نے جھینپ کر اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ چھین لیا۔ الائچی کہاں چلی گئی؟ تائیں اماں بھی نہ چیزیں رکھ کر بھول جاتی ہیں اور بھگتنا مجھے پڑتا ہے۔ سمرا کچن کے کیبنٹس میں ہاتھ مارتے ہوئے خود سے بڑبڑائی۔ اگر الائچی مل جائے تو چائے میں پتی ڈال دوں،
ورنہ شاہزیب صاحب نے پھر نخرے دکھانے ہیں۔ اس نے ابلتے ہوئے پانی کو دیکھا اور کیٹل کا ڈھکن اٹھایا۔ شام کا وقت تھا۔ کچن میں اس وقت وہ بالکل اکیلی تھی اور سب کے لیے شام کی چائے کی تیاری کر رہی تھی۔ اچانک کچن میں مین دروازے کے بند ہونے اور اندر سے کنڈی لگنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ سمرا نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ سامنے شاہزیب کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ تھی اور اس کا ایک ہاتھ ابھی تک کچن کے لاک پر تھا۔ شاہزیب، آپ نے اندر سے لاک کیوں لگایا؟ سمرا کے ہاتھ سے پتی والا چمچ تھوڑا سا ہل گیا۔ کیوں؟ کچن میں لاک لگانا کوئی جرم ہے کیا؟ شاہزیب نے بڑے آرام سے کہا اور آہستہ آہستہ لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ جرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تائی اماں آتی ہی ہوں گی چائے لینے، چچی جان بھی آ سکتی ہیں، کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ جلدی کھولیں اسے۔ سمرا نے گھبرا کر کیٹل کو چولہے پر رکھا اور پیچھے ہٹنے لگی۔ جو سوچے گا سوچنے دو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ویسے ہی اپنے ہی گھر کے کچن میں اپنی ہی بیوی سے بات کرنے کے لیے اگر لاک لگانا پڑے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ شاہزیب اس کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ پیچھے ہٹیں شاہزیب، مجھے چائے بنانی ہے، دودھ ابل جائے گا۔ سمرا نے اپنے سامنے ہاتھ اٹھا کر اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن شاہزیب رکا نہیں۔ اس نے سمرا کی کلائی کو نرمی سے پکڑا اور اسے پیچھے کی طرف دھکیلا، یہاں تک کہ سمرا کی پیٹھ کچن کی ٹھنڈی دیوار سے جا لگی۔ وہ اس کے اور دیوار کے درمیان محصور ہو چکی تھی۔ دودھ ابلتا ہے تو ابلنے دو، چائے جلتی ہے تو جلنے دو، آج مجھے ایک بہت اہم حساب برابر کرنا ہے۔ شاہزیب نے اپنا دوسرا ہاتھ دیوار پر ٹکایا اور اس کے چہرے کے بالکل قریب جھک گیا۔ اس کی گہری آنکھیں سمرا کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ کون سا حساب؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ سمرا کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا شاہزیب کو اس کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی ہوں گی۔ تم نے کیا بگاڑا ہے؟ واہ مسز سمرا، معصومیت تو دیکھو آپ کی۔ کل رات لاؤنج کا منظر یاد ہے؟ تم زاویار کے کتنے قریب بیٹھی تھی۔ شاہزیب کے لہجے میں اب وہ رات والی جلن صاف نمایاں تھی۔ وہ تو ہم بس لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھ رہے تھے، زاویار بھائی تو بس شرٹ پسند کر رہے تھے نا، اور تم انہیں بتا رہی تھی کہ ان پر بلیک کلر بہت سوٹ کرتا ہے۔ مجھے سب یاد ہے سمرا، شوہر کا قیمتی کوٹ جلا کر کزن کی شرٹس کے ڈیزائن فائنل کیے جا رہے تھے۔ آپ خواہ شک کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ہم تو بس… سمرا نے نظریں چرانے کی کوشش کی۔ اور وہ جو تم نے پرسوں کیا، اس کا کیا؟ شاہزیب کی آواز اچانک اور دھیمی اور زیادہ گہری ہو گئی۔ اس کی نظریں سمرا کی گلابی ہوتے ہونٹوں پر جم گئیں۔ پرسوں میں نے کیا کیا؟ سمرا نے معصوم بننے کی کوشش کی، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ تو مسز سمرا، کوٹ جلانے کا جرمانہ تو آپ نے دے دیا تھا، لیکن جو کزنس کے سامنے میری عزت کا جنازہ نکلا، اس کا حساب کون دے گا؟ شاہزیب نے نہایت دھیمی اور رومانٹک آواز میں پوچھا۔ اس کا چہرہ اب سمرا کے چہرے سے محض 1 انچ کی دوری پر تھا۔ سمرا کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس نے گھبرا کر شاہزیب کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے تاکہ اسے پیچھے دھکیل سکے، لیکن شاہزیب اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلا۔ میں نے تو وہ سب آپ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا تھا، میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ آپ مجھے مارنے والے تھے نا؟ سمرا نے بڑبڑا کر اپنی صفائی پیش کی۔ اس کے گال شرم سے تپ رہے تھے۔ اوہ، تو وہ صرف میرا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے تھا۔ شاہزیب کے لبوں پر ایک دلکش اور شرارت سے بھرپور مسکراہٹ سج گئی۔ وہ تو عارضی طور پر ہوا تھا مسز شاہزیب، اب مستقل علاج کرو۔ مستقل علاج؟ کیا مطلب؟ پیچھے ہٹیں شاہزیب پلیز، تائی اماں آ جائیں گی۔ سمرا نے التجائیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کوئی نہیں آ رہا، سب لاؤنج میں دادی کی کہانیاں سن رہے ہیں، اور جہاں تک مستقل علاج کا تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک میں خود مطمئن نہ ہو جاؤں یہ حساب ادھورا رہے گا۔ شاہزیب نے سرگوشی کی اور مزید نیچے جھکا، یہاں تک کہ اس کی گرم سانسیں سمرا کے گالوں کو چھونے لگیں، بالکل اسی جگہ جہاں سمرا نے 2 دن پہلے اپنے لب رکھے تھے۔ سمرا نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں اور شاہزیب کے کرتے کو اپنے ہاتھوں میں سختی سے بھینچ لیا۔ کچن میں صرف چائے کے ابلنے کی دھیمی سی آواز آ رہی تھی اور ان دونوں کی تیز ہوتی سانسیں تھیں۔ شاہزیب جیسے ہی اپنا حساب پورا کرنے کے لیے مزید قریب ہوا، اچانک کچن کی لکڑی کے بھاری دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ سمرا بیٹی، چائے بن گئی، دیکھو شام کے 6:30 ہو گئے ہیں، تمہارے تایا ابو بھی آفس سے آ گئے ہیں اور چائے مانگ رہے ہیں۔ تائی اماں کی بلند اور صاف آواز باہر سے گونجی۔ سمرا نے پورے زور سے شاہزیب کے سینے پر ہاتھ مارا اور اسے پیچھے دھکیلا۔
शाहजेब भी बौखला कर 2 कदम पीछे हटा। उसका पैर नीचे पड़े एक चम्मच पर आया और वो गिरते गिरते बचा। हाय अल्लाह, ताई अम्मा आ गई, अब क्या होगा? समरा ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाया। उसका दिल हलक में आ गया था। या इलाही, ताई अम्मा को भी इसी वक्त आना था। शाहजेब ने अपने बिखरे बाल ठीक करते हुए तिलमिलाकर कहा, समरा बेटी अंदर हो, ये दरवाज़ा क्यों बंद है? अंदर से कुंडी क्यों लगाई हुई है तुमने? ताई अम्मा ने दस्तक थोड़ी तेज करते हुए शक भरे लहजे में पूछा। जी ताई अम्मा, बस 1 मिनट में चाय की पत्ती ढूंढ रही थी। समरा ने ऊंची आवाज में जवाब दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। फिर उसने शाहजेब को घूरा। अब खड़े क्या देख रहे हैं, जाएं यहां से। अगर ताई अम्मा ने आपको यहां देख लिया तो क्या सोचेंगी? कहां से जाऊं, दरवाजे पर तो वो खुद खड़े हैं। शाहजेब ने घबरा कर इधर उधर देखा। पिछला दरवाजा जो लॉन की तरफ खुलता है, वहां से भागें जल्दी। समरा ने किचन के दूसरे कोने में मौजूद छोटे दरवाजे की तरफ इशारा किया। शाहजेब ने एक गहरा सांस लिया। बौखलाहट में उसका वॉलेट हाथापाई से नीचे गिर गया। उसने जल्दी से उसे उठाया और पिछले दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जाने से पहले वो 1 सेकंड के लिए रुका। समरा की तरफ मुड़ा और शरारत से आंख मारते हुए धीमी आवाज में बोला, मैं जा रहा हूं मिसेस समरा, लेकिन याद रखना, शाहजेब अपना हिसाब कभी अधूरा नहीं छोड़ता। ये कोट और किसका किस्सा भी खत्म नहीं हुआ। ये कहकर उसने जल्दी से पिछला दरवाज़ा खोला और बाहर लॉन की तरफ गायब हो गया और दरवाज़ा वापस बंद कर दिया। समरा ने जल्दी से अपनी सांसें बहाल की, दुपट्टा सीधा किया। उसने कांपते हाथों से कुंडी खोली। सामने ताई अम्मा हाथ में खाली ट्रे लिए खड़ी थी और उनके चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात थे। ये किचन अंदर से बंद करने की क्या ज़रूरत थी समरा? और तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें इतनी ठंडी शाम में? ताई अम्मा ने किचन के अंदर झांकते हुए शक से पूछा। वो ताई अम्मा, किचन में ना एक बहुत बड़ा चूहा आ गया था। समरा ने फौरी तौर पर एक मन घड़त कहानी सुनाई। हाँ, बहुत बड़ा चूहा। मैं डर गई थी कि वो बाहर न भाग जाए, इसीलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे पिछले दरवाजे से बाहर भगाने की कोशिश कर रही थी। चूहा? ताई अम्मा ने उबलती हुई चाय को देखा। अच्छा चलो, भाग गया तो ठीक है। अब जल्दी से चाय कपों में डालो, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। ताई अम्मा, मैं बस अभी लाई। समरा ने डोंगी पकड़ते हुए इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन उसकी नजरें पिछले दरवाजे पर जमी थीं, जहां से अभी अभी वो बड़ा चूहा यानी शाहजेब भाग कर गया था। उसके होठों पर एक गहरी मुस्कुराहट फैल गई। हिसाब वाकई अधूरा था। या अल्लाह, बस कोई देख ना ले। अगर ताई अम्मा या दादी जाग गई तो मेरी सचमुच आफत आ जाएगी। समरा ने दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ते हुए दुआ मांगी। वो दाएं बाएं देखते हुए दबे कदमों शाहजेब के कमरे के अध खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। रात के 12 बज रहे थे और पूरे घर पर गहरी खामोशी तारी थी। उसके हाथ में एक बड़ा और खूबसूरत ब्रांडेड बैग था, जिसे वो बड़ी हिफाजत से अपने सीने से लगाए हुए थी। वो जल्दी से बेड के पास पहुंची। बैग का लॉक खोलकर उसने अंदर से वो कीमती, बिल्कुल सेम टू सेम क्लासिक ब्लैक इटालियन कोट निकाला, जैसे जावियार ने बड़ी मुश्किल से ऑनलाइन ढूंढ कर मंगवाया था। समरा ने उसे बेड पर निहायत नफासत से फैला कर रख दिया। फिर उसने अपने दुपट्टे के कोने से एक छोटी सी कागज की चिट निकाली, जिस पर उसने नीले पेन से बड़ी खूबसूरत तहरीर में लिखा था, उम्मीद है अब आप मेरा गला नहीं दबाएंगे, समरा। उसने वो चिट कोट के बिल्कुल बीचों बीच रखी और एक लंबा इत्मीनान बख्श सांस लिया। शुक्र है खुदा का, मेरा फर्ज पूरा हुआ। अब शाहजेब साहब मुझ पर रोब नहीं झाड़ सकेंगे और ना ही किचन में आकर डरा सकेंगे। वो अपने इस खुफिया मिशन की कामयाबी पर मुस्कुराई और चोरी छुपे वापस बाहर जाने के लिए मुड़ी। अभी उसने 2 ही कदम उठाए थे कि पीछे से एक लंबा साया अचानक नमूदार हुआ। समरा कुछ समझ पाती इससे पहले ही शाहजेब ने आगे बढ़कर एक झटके से उसकी नाजुक कलाई को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। इतनी जल्दी क्या है मिसेस शाहजेब? चोरी पकड़ी गई है आपकी, अब भागने का कोई फायदा नहीं। शाहजेब की गहरी रोमांटिक और धीमी आवाज कमरे के सकूत में गूंजी। शाहजेब, आप जाग रहे थे? समरा का दिल एकदम हलक में आ गया। वो खौफ और हैरत के मारे उछल पड़ी। मैं सोया ही कब था? मैं तो बस बैल्कनी में खड़ा ये देख रहा था कि मेरी शरीर बीवी रात के इस पहर मेरे कमरे में कौन सा बम प्लांट करने आई है। शाहजेब ने शरारत से मुस्कुराते हुए उससे अपने मजीद करीब खींचा। कोई बम नहीं है, मेरा हाथ छोड़े शाहजेब, कोई देख लेगा। मैं बस वो घबरा कर बेड की तरफ देखने लगी। शाहजेब ने उसकी नज़रों का पीछा किया।
اور بیڈ پر چمکتا ہوا نیا بلیک کوٹ دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے سمرا کا ہاتھ پکڑے ہی بیڈ سے وہ چھوٹی سی چٹ اٹھائی اور اونچی آواز میں پڑھنے لگا، امید ہے اب آپ میرا گلا نہیں دبائیں گے۔ واہ مسز سمرا، تو سچ مچ آپ نے میرے جلے ہوئے کوٹ کا متبادل ڈھونڈ ہی لیا، اور وہ بھی بالکل سیم برانڈ۔ جی وہ میری کمیٹی کے پیسے تھے، میں نے زاویار بھائی سے کہہ کر آن لائن منگوایا ہے۔ اب تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جانا چاہیے نا۔ اب میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ سمرا نے اپنی کلائی چھڑانے کے لیے تھوڑا زور لگایا۔ شاہ زیب نے گرفت چھوڑنے کے بجائے اسے ایک ہلکے سے جھٹکے سے اپنے بالکل سامنے دیوار کے ساتھ کھڑا کیا۔ اس کی آنکھیں اب سمرا کے چہرے پر جم چکی تھیں، جو مارے شرم کے سرخ ہو رہا تھا۔ کوٹ تو اچھا ہے مسز سمرا، لیکن مجھے معافی کا وہ پرانا طریقہ ہی پسند آیا تھا، شاہ زیب نے نہایت دھیمی آواز میں کہتے ہوئے شرارت سے اپنے گال کی طرف اشارہ کیا۔ شاہ زیب آپ بہت بدتمیز ہو گئے ہیں، میں نے تو وہ ڈر کے مارے کیا تھا، اب پیچھے ہٹیں پلیز۔ سمرا نے اپنی نظریں جھکا لی، اس کی دھڑکنیں ایک بار پھر سے بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ ڈر کے مارے کیا تھا یا محبت کے مارے، یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ اس مہنگے کوٹ سے میرے دل کی تسلی نہیں ہوئی، مجھے تو وہ پرانا طریقہ ہی۔ شاہ زیب دھیمے سے ہنستے ہوئے اس کے چہرے کی طرف جھکا۔ بالکل اسی لمحے کمرے کا دروازہ جو پہلے ہی تھوڑا سا کھلا تھا، ایک زوردار جھٹکے سے پورا کھل گیا اور کمرے کی لائٹس آن ہو گئیں۔ ٹنا ٹن سرپرائز بھائی جان، زاویار کی اونچی اور فلک شگاف آواز گونجی۔ ہائے اللہ، شاہ زیب بھائی تو پھر سے اسی پوزیشن میں پکڑے گئے، ہانیہ نے تالی بجاتے ہوئے کہکہا لگایا۔ شاہ زیب اور سمرا ایک جھٹکے سے ایک دوسرے سے دور ہوئے۔ سمرا نے گھبرا کر اپنا دوپٹہ سیدھا کیا اور شرم کے مارے زمین میں دھنسنے لگی، جبکہ شاہ زیب نے شدید بوکھلاہٹ میں اپنے کرتے کے بٹن اور بال ٹھیک کیے، لیکن ان کی سٹی اس وقت بالکل گم ہو گئی جب انہوں نے دیکھا کہ دروازے پر صرف زاویار اور ہانیہ نہیں، بلکہ ان کے پیچھے تایا ابو بھی نہایت سنجیدہ چہرہ لیے کھڑے تھے۔ تایا ابو، آپ اس وقت یہاں؟ شاہ زیب کی آواز جیسے گلے میں ہی بیٹھ گئی۔ اس کا سارا روب اور دبدبا ایک سیکنڈ میں غائب ہو گیا۔ ہاں شاہ زیب، اس زاویار کے بچے نے مجھے نیند سے جگایا کہ تایا ابو جلدی چلیں، شاہ زیب کے کمرے میں کوئی چور گھسا ہے اور وہ کسی قیمتی چیز پر ہاتھ صاف کر رہا ہے، لیکن یہاں آ کر تو منظر ہی کچھ اور ہے۔ تایا ابو نے اینک کے پیچھے سے بیڈ پر پڑے نئے کوٹ اور پھر ان دونوں کے سرخ چہروں کو دیکھا۔ تایا ابو، وہ چور نہیں تھی، وہ تو ہماری پیاری بھابھی جان تھیں، جو بھائی جان کو رشوت دینے آئی تھیں تاکہ ان کا گلا نہ دبایا جائے۔ زاویار نے لپک کر بیڈ سے وہ چٹ اٹھائی اور تایا ابو کے سامنے لہرا دی۔ یہ دیکھیں ثبوت، بھابھی نے خود لکھا ہے کہ میرا گلا مت دبانا۔ دکھاؤ ذرا، میں بھی تو پڑھوں، میری معصوم بھابھی نے اس کے کھڑوس بھائی کے لیے کیا لکھا ہے۔ ہانیہ نے زاویار کے ہاتھ سے چٹ چھین کر اونچی آواز میں پڑھی، جس پر شاہ زیب نے زاویار کو ایسی خونی نظروں سے گھورا کہ اگر نظروں سے قتل ممکن ہوتا تو زاویار کے اب تک 100 ٹکڑے ہو چکے ہوتے۔ زاویار اور ہانیہ، تم دونوں کی تو میں کل صبح ایسی کلاس لوں گا کہ… شاہ زیب نے دانت پیستے ہوئے دھمکی دی۔ شاہ زیب، تایا ابو کی روبدار اور بھاری آواز گونجی۔ شاہ زیب فوراً سیدھا کھڑا ہو گیا اور اپنی زبان بند کر لی۔ تایا ابو آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف بڑھے اور انہوں نے وہاں رکھا نیا بلیک کوٹ اٹھایا، اس کے اسٹف کو چھو کر دیکھا، اس کا کٹ چیک کیا، اور پھر ان کے چہرے پر ایک گہری اور دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ کوٹ تو واقعی بہت شاندار ہے سمرا بیٹی، بالکل ویسا ہی کلاسک پیس ہے جیسا میں اٹلی سے لایا تھا۔ تایا ابو نے سمرا کی طرف دیکھ کر شفقت سے کہا۔ تایا ابو، وہ مجھ سے غلطی سے ان کا کوٹ جل گیا تھا، اس لیے میں بہت شرمندہ تھی، میں نے بس ان کا نقصان پورا کرنے کے لیے… سمرا نے روحان سی اور گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی صفائی پیش کرنا چاہی۔ تایا ابو نے آگے بڑھ کر سمرا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں سب جانتا ہوں بیٹی، یہ زاویار اور ہانیہ مجھے شام کو ہی سب بتا چکے ہیں کہ تم دونوں پچھلے 3 دن سے کس طرح ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو۔ یہ سن کر سمرا نے شرم کے مارے اپنا سر بالکل جھکا لیا۔ پھر تایا ابو شاہ زیب کی طرف مڑے۔ شاہ زیب شرمندگی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، کیونکہ تایا ابو نے اسے سمرا کے بالکل قریب اور اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ تایا ابو نے شاہ زیب کے کندھے پر مضبوطی سے ہاتھ رکھا۔ ان کے چہرے پر ایک بزرگانہ سنجیدگی لیکن آنکھوں میں گہری محبت تھی۔ وہ بولے، شاہ زیب بیٹا، اگر معافی کا طریقہ اتنا ہی پسند ہے تو کیوں نہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لو۔ کمرے میں ایک سیکنڈ کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی، اور پھر اگلے ہی لمحے
زاویار اور ہانیہ نے مل کر ایک زوردار نعرہ لگایا۔ اوئے ہوئے تایا ابو نے تو سیدھا باؤنڈری سے باہر چھکا مار دیا۔ زاویار نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، مطلب اب جلدی سے گھر میں ڈھولک کی آوازیں گونجنے والی ہیں۔ ہانیہ نے تالیاں بجائیں۔ شاہزیب نے چونک کر سر اٹھایا اور تایا ابو کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت کا ایک انوکھا امتزاج تھا۔ تایا ابو، آپ کا مطلب؟ میرا مطلب بالکل صاف ہے شاہزیب، تم دونوں کا نکاح تو کچھ ماہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ میں کل ہی اماں اور تمہاری تائی سے بات کر رہا ہوں، اگلے ہفتے ہی تم دونوں کی رخصتی کا باقاعدہ فنکشن رکھتے ہیں تاکہ سمرہ مستقل طور پر اس کمرے میں آ جائے اور پھر تمہیں روزانہ سے معافی مانگنے کا موقع ملتا رہے۔ تایا ابو نے مسکرا کر شاہزیب کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ یہ سننا تھا کہ سمرہ سے مزید وہاں کھڑے نہیں رہا گیا۔ اس نے شرم کے مارے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپایا اور ایک جھٹکے سے کمرے سے باہر کی طرف بھاگ گئی۔ ہانیہ بھی ہنستی ہوئی اس کے پیچھے لگی۔ مبارک ہو بھائی جان، اب کوٹ بھی نیا مل گیا اور بیگم بھی مستقل مل گئی۔ اب ذرا بتائیں میری اس شرٹ کا کیا ہوا جو بھابھی میرے لیے پسند کر رہی تھیں؟ زاویار نے شاہزیب کے قریب آ کر شرارت سے آنکھ ماری۔ تمہیں تو میں ایسی شرٹ لے کر دوں گا زاویار کہ تم عمر بھر یاد رکھو گے۔ ذرا تایا ابو کو باہر جانے دو، پھر بتاتا ہوں تمہیں۔ شاہزیب نے ہنستے ہوئے زاویار کو گردن سے دبوچ لیا، جبکہ تایا ابو ان دونوں بھائیوں کی اس پیاری سی لڑائی پر مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ شاہزیب نے بیڈ پر پڑے نئے کوٹ کو دیکھا اور اس کا دل سمرہ کی اس معصومانہ محبت اور تایا ابو کے فیصلے پر شکر گزاری سے بھر گیا۔ گھر کی فضا ڈھولک کی تھاپ، گانوں کی گونج اور رنگ برنگی خوشیوں سے مہک رہی تھی۔ آج پورے گھر میں جشن کا سما تھا۔ شاہزیب اور سمرہ کا نکاح مکمل ہو چکا تھا اور اب رخصتی کے جشن کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ لاؤنج کو پھولوں سے سجایا گیا تھا اور کزنز کی ہنسی کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ زاویار، ذرا آہستہ ڈھول بجا، میرے کان کے پردے پھٹ رہے ہیں، تائی اماں نے ہنستے ہوئے ڈانٹا۔ ارے تائی اماں، آج تو خوشی کا دن ہے، ڈھول تو بجے گا۔ ویسے بھی بھائی جان کی شادی ہو رہی ہے اور اب بھابھی کی استری سے جان چھوٹی۔ زاویار نے مائک ہاتھ میں لے کر سٹیج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شرارت سے کہا۔ پورا حال کہکہوں سے گونج اٹھا۔ ہانیہ نے ساتھ ہی ایک تالی ماری اور بولی، بالکل، اب بھابھی کو استری نہیں کرنی پڑے گی، اب تو انہیں بس بیٹھ کر شاہزیب بھائی کی شرٹیں پسند کرنی ہیں۔ شاہزیب نے اپنی آنکھیں گھما کر کزنز کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا، لیکن ان کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ دیکھو تو صحیح، کتنی پیاری جوڑی ہے ماشاءاللہ۔ چچی جان نے دادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کبھی سوچا تھا کہ وہ بلیک کوٹ کا جلنا ان کی زندگی میں اتنا بڑا موڑ لے آئے گا؟ دادی نے اپنی اینک ٹھیک کی اور ہاتھ اٹھا کر دعا دی۔ بیٹا، میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہے، تھوڑی نوک جھونک، تھوڑا پیار اور پھر زندگی کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیشہ انہیں خوش رکھے۔ سٹیج پر ماحول بہت پرسکون تھا۔ شادی کے مہمانوں اور کزنز کے شور کے باوجود وہاں ایک ایسی خاموشی تھی جو صرف شاہزیب اور سمرہ کے درمیان تھی۔ شاہزیب نے محسوس کیا کہ سمرہ تھوڑی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کی طرف جھک کر دھیمی کر دی۔ تھک گئی ہو کیا؟ شاہزیب نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ سمرہ نے اپنی پلکیں اٹھا کر دیکھا اور ایک پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ تھوڑی سی، لیکن آج سب بہت خوش ہیں، اسی لیے اچھا لگ رہا ہے۔ شاہزیب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت کی۔ وہ جان بوجھ کر اس کے مزید قریب ہوا۔ اس کی خوشبو اور اس کے عروسی زیورات کی چھنک اسے ایک عجیب سے سکون میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر وہی سنجیدہ لیکن پرکشش انداز اپنایا۔ سمرہ، اس نے نام لے کر پکارا۔ جی، سمرہ نے متوجہ ہو کر پوچھا۔ شاہزیب نے مسکراتے ہوئے اپنے لباس کو درست کیا اور پھر اس کے کان میں دھیمی، پروقار اور شوخ آواز میں کہا، آج کے بعد تم میرے کسی بھی کپڑے کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی، خاص طور پر استری کو۔ یہ آرڈر ہے، درخواست نہیں۔ سمرہ جو اس کی سنجیدگی پر ایک بار گھبرا گئی تھی، تھوڑی دیر کے لیے رک گئی، لیکن پھر اس کے اندر کی شرارت جاگ اٹھی۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے شاہزیب کی طرف دیکھا اور شوخی سے مسکرا کر جواب دیا، اور اگر میں نے دوبارہ کوئی کوٹ جلایا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ شاہزیب نے اسے تھوڑی دیر تک غور سے دیکھا، جیسے وہ واقعی اس کا جواب سوچ رہا ہو۔ اس کے دل میں سمرہ کے لیے بے پناہ پیار موجزن تھا۔ اس نے سمرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے ہلکا سا دبایا، پھر ایک ایسی ہنسی کے ساتھ جو صرف سمرہ کے لیے تھی بولا، تو پھر مجھے روزانہ ایک نیا کوٹ جلنے کا انتظار رہے گا۔ بہانے مجھے تمہارے ساتھ اتنا وقت گزارنے کا موقع تو ملتا ہے۔ سمرہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ شرم سے ہنس پڑی۔
یہ اعتراف، یہ محبت، یہ ہلکی سی چھیڑ چھاڑ ہی تو ان کے رشتے کی بنیاد تھی۔ اسی لمحے تایا ابو جو پاس ہی کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے مسکرائے اور زور سے بولے، کیا باتیں ہو رہی ہیں بھائی، ہماری بھی تو سنیں۔ زاویار جو موقع کی تلاش میں تھا فوراً کیمرہ لے کر سٹیج پر آ گیا۔ بھائی جان، اب دونوں ذرا ایک ایسی پوز دیں جیسے آپ دنیا کے سب سے خوش نصیب جوڑے ہیں۔ پوری فیملی سٹیج کے گرد جمع ہو گئی۔ دادی، تایا تائی، چچا چچی اور تمام کزنز ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ چلو بھائی سب ہنسو، 1 2 3۔ زاویار نے گنتی شروع کی۔ جیسے ہی کیمرے کا فلیش چمکا، ایک خوبصورت یاد ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ دادی نے آگے بڑھ کر شاہزیب اور سمرہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور دل میں دعائیں۔ گھر کا ہر فرد کہکہوں اور خوشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ کہانی محبت، معافی، خاندانی رشتوں کی خوبصورتی اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بڑے دل سے قبول کرنے کا خوبصورت درس دیتی ہے۔ سمرہ کا کردار اپنی معصومیت، خلوص اور احساس ذمہ داری کی وجہ سے دل جیت لیتا ہے، جو غلطی کے بعد بہانے بنانے کے بجائے اسے درست کرنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے۔ جبکہ شاہزیب کے کردار میں اگرچہ غصہ، سخت مزاجی اور جلد رد عمل دینے کی خامی موجود ہے، مگر اس کے دل میں چھپی محبت، اپنائیت اور رشتے کو نبھانے کی خواہش اسے ایک پسندیدہ کردار بنا دیتی ہے۔ زاویار اور ہانیہ نے کہانی میں خوش مزاجی اور زندگی بھر دی۔ اگرچہ ان کی شرارتیں بعض اوقات حد سے بڑھتی محسوس ہوتی ہیں، لیکن انہی کی وجہ سے ماحول ہلکا پھلکا اور دلکش رہا۔ کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ رشتے کبھی بھی مکمل لوگوں سے نہیں بنتے، بلکہ ایک دوسرے کی کمزوریوں کو قبول کرنے، غلطیوں کو معاف کرنے اور دل میں محبت کو جگہ دینے سے مضبوط ہوتے ہیں۔ زندگی میں بعض اوقات ایک معمولی سی غلطی بھی دلوں کے فاصلے کم کرنے کا سبب بن جاتی ہے، بشرط کہ انا کی جگہ خلوص اور غصے کی جگہ محبت کو ترجیح دی جائے۔ محبت کا اصل حسن یہی ہے کہ وہ ناراضی کو مسکراہٹ میں، شرمندگی کو اعتماد میں اور اجنبی پن کو اپنائیت میں بدل دیتی ہے، اور یہی وہ احساس ہے جو رشتے کو خوبصورت اور پائیدار بناتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔